مسلم الثبوت اصول حدیث کی کتاب میں اما المقلد فمستدلہ قول المجتہد، مقلد کی جو دلیل ہے وہ مجتہد کا قول ہے۔ مقلد کی دلیل ادلہ اربع نہیں ہے، مقلد کی دلیل مجتہد کا قول ہے۔ تلوی ہمارے ہاں مشہور درسی کتاب ہے جو اصول فقہ میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں وَلَيْسَ لِلْعَامِيِّ الْأَخْذُ بِظَوَاهِرِ الْآثَارِ وَإِنَّمَا التَّمَسُّكُ بِحَالِ الْفُقَهَاءِ، عام آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ظواہر آثار سے یعنی قرآن سے سنت سے کسی چیز کا تمسک کر سکے، اس کی دلیل بیان کر سکے، یہ کام فقہا کا ہے۔ اگر ہم اس کی اجازت دے دیں، عام آدمی کو اجازت ہو جائے کہ تم خود قرآن مجید کو دیکھو، سنت کو دیکھو اور فیصلہ کرو، تو یہ تو غیر مقلدیت ہے۔ اس لیے اس عام عقیدے میں جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور ٹھوکر لگاتے ہیں، ان کا سب سے پہلا ہدف اور سب سے پہلی دلیل یہ ہوتی ہے کہ تم ادلہ اربع سے بات کرو۔ ادلہ اربع مجتہد کے لیے ہیں اور مسائل کے اخذ و استنباط کے لیے ہیں، ہمارے لیے جو دلیل ہے وہ مجتہد کا قول ہے۔ میں نے سورہ فاتحہ کے آخر حصے سے پڑھا ہے، اللہ تعالی ہم سے یہ کہلواتے ہیں کہ تم کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ نے موضح القرآن میں لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک ایسی دعا ہے جو اللہ نے بندوں کو سکھائی ہے کہ مانگنے کا طریقہ کس طرح ہے رب تعالیٰ سے، تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں، روزانہ مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اب صراط الذین یہ مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی کی خصوصیت یہ ہے کہ اردو ترجمہ میں اس میں کا کے کی کا معنی پیدا ہوتا ہے، فلاں کی گاڑی، فلاں کا گھر، فلاں کا گھوڑا۔ اب اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے جو صراط مستقیم مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ اب یہ عام آدمی کی دلیل ہے، قرآن مجید نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کیا ہم مانگتے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں سنت اور حدیث کے راستے پر چلا۔ حالانکہ جو عام لوگوں کا راستہ ہے وہ وہی قرآن اور حدیث کا راستہ ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی قرآن اور سنت تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آسانی کا راستہ بتایا ہے وہ یہ کہ جن لوگوں پہ اللہ نے انعام کیا ہے ان کے راستے پہ چلا، وہ ہمارے سامنے۔ اس لیے ہماری جو دلیل ہوگی وہ دلیل مجتہد کا قول ہوگا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، آپ ادلہ اربع سے بات کریں، اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا یہ کہ تم سب سے پہلے یہ جو اصولی بات ہے کہ ادلہ اربع مجتہد کے لیے ہیں، مسائل کو بنانے کے لیے، مسائل کے اخذ و استنباط کے لیے اس اصول کا انکار کرو۔ اس میں سب گیا، دیوبندیت بھی گئی، حنفیت بھی گئی، اہل سنت ہونا بھی گیا، سب چلا گیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ دلیل پیش کرو کہ ایک عام آدمی کس طرح
مسائل کو قرآن اور سنت سے استنباط کر سکتا ہے۔ یہ اصولی غلطی ایسی ہے کہ اس اصولی غلطی کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ہم اس ایک عقیدے میں ٹھوکر کھا جاتے ہیں، پورے دین میں ٹھوکر کھاتے ہیں۔ یہ جو مطالبہ ہے کہ قرآن پیش کرو، سنت پیش کرو، یا پھر اجماع اور قیاس پیش کرو، عام آدمی کے لیے اس چیز کا مطالبہ اور عام آدمی سے مطالبہ، اس میں 10 نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان تقلید کا انکار ہے۔ تقلید آخر کس کو کہتے ہیں؟ تقلید اسی چیز کا نام ہے کہ کسی پر اعتماد کرتے ہوئے دلیل کو طلب کیے بغیر اس کی بات ماننا۔ اس لیے جب ہم عقیدہ یات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ تم دلیل پیش کرو، قرآن سے پیش کرو، حدیث سے پیش کرو، یہ تو مجتہد کا کام ہے۔ اس کا سب سے پہلا نقصان تقلید کا انکار ہے۔ دوسرا نقصان فکری آزادی۔ فکری آزادی کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بڑے چھوٹے کی کوئی قید نہیں ہے، ہر آدمی براہ راست قرآن اور حدیث سے خود دیکھ سکتا ہے مسائل کو۔ اگر ہر آدمی کو اجازت دے دی جائے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہمارے ہاں ایک صاحب نیا اس بیماری میں مبتلا ہوا تھا، ترک تقلید کی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے پاس ترجمان السنہ ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں، مولانا بدر عالم صاحب مہاجر مدنی رحمہ اللہ کی۔ میں نے کتاب اسے دے دی۔ چند دنوں بعد اس نے مجھے کہا کہ اس میں نے ایک روایت دیکھی ہے لیکن عجیب مسئلہ ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 نمازوں کے متعلق، غالباً ظہر اور عصر تھی، تم ان کی پابندی کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اب یہ صرف حدیث ہے۔ اصول یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ہے وہ پوری امت کے لیے۔ تو اب اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے 2 نمازیں کافی ہیں، 5 نمازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ کام کاج کی وجہ سے ان سے 2 نمازوں میں سستی ہوتی تھی۔ نماز کوئی صحابی نہیں چھوڑتا تھا، سب پڑھتے تھے، سستی ہو جاتی تھی، باقی 3 نمازوں میں سستی نہیں ہوتی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کا یہ مقصد تھا کہ یہ 2 بھی پڑھو گے پھر تمہارے لیے بات مکمل ہوگی۔ میں نے اسی سے سوال کیا، میں نے کہا تم کہتے ہو کسی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، براہ راست حدیث کو دیکھنا چاہیے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جن فقہاء اور محدثین کے سامنے آیات اور احادیث کی پوری تفصیل ہے، جس انداز سے انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے، اس کو چھوڑ کے براہ راست خود راستہ اختیار کرنا یہ فکری آزادی ہے۔ کسی فن میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ طب میں دیکھ لیں، میڈیکل میں ہم جو دوائیاں لے کے آتے ہیں بازار سے، دوائی کے اس ڈبے میں ایک پرچہ بھی ہوتا ہے، اس کو پڑھا ہے کبھی آپ نے؟ پھینک دیتے ہیں، لیکن ہر ڈبے میں وہ پرچہ ہوتا ہے۔ اس پرچے میں اس دوائی کی تفصیل لکھی ہوئی ہوتی ہے، کس کام کے لیے، کس طرح استعمال کرنی ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، کس طرح استعمال کرنا ہے، کس طرح نہیں کرنا۔ ہم اس کو نہیں پڑھتے، کیوں؟ ہم کہتے ہیں یہ ڈاکٹر کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارا کام ہے دوائی کھانا۔ اور اگر ہم براہ راست پڑھنا شروع کر دیں اور گھر بیٹھ کے اپنا علاج شروع کر دیں خود، تو پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو کرونا سے ڈر رہے ہیں سارے۔ اس لیے براہ راست بغیر استاذ کے، بغیر رہنما کے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ایک بالشت کا پودا ہم اپنے کھیت میں نہیں لگا سکتے بغیر استاذ کی رہنمائی کے۔ مثلا مجھے کھیتی باڑی کا پتہ نہیں ہے،
بالکل ان پڑھ کسی ذمہ دار کے سامنے اگر میں کسی کھیت میں پودا لگانے کی کوشش کروں وہ سارے ہنسیں گے مجھ پہ کہ یہ کیا کر رہا ہے تو، اس کو اس طرح لگایا جا سکتا ہے؟ تو پھر کیا قرآن اور حدیث ایسا بازار ہے کہ اسے بازیچہ اطفال بنا دیا جائے، بچوں کا کھیل بنا دیا جائے؟ ہم بغیر مجتہدین کے، بغیر رہنما کے کبھی بھی اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ جتنے بھی فتنے پیدا ہوئے ہیں ان سب کی بنیاد میں فکری آزادی ہے کہ ہم کسی کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ براہ راست دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں عقل نہیں دیا، ہمیں سمجھ نہیں دی؟ تو وہی بات تم دوائی میں کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل نہیں دیا، سمجھ نہیں دی؟ ہم سے زیادہ علم کیمسٹ کو ہے، وہ سمجھ سکتا ہے اس پرچے کو، کیا اس پہ ہم اعتماد کرتے؟ اس پہ بھی نہیں کرتے۔ جب اپنی جان پہ بنتی ہے تو اسپیشلسٹ دیکھتے ہیں، جب مال پیسہ جیب میں ہوتا ہے تو باہر ملک جاتے ہیں، اور جب ایمان کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم گھر میں بیٹھ کے دیکھ لیں گے۔ اس سے پھر اسی طرح جس طرح عقیدہ یات پاک کا انکار ہے اور کئی طرح کے فتنے پیدا ہوتے ہیں، یہی چیز پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ مطالبہ غلط ہے کہ ادلہ اربع سے بتایا جائے۔ تیسرا نقصان یہ ہے اس سوال کا کہ ہر شخص کا اپنا مذہب ہوگا۔ ایک آدمی حدیث میں دیکھتا ہے کہ رفع یدین ہے، وہ رفع یدین شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا دیکھتا ہے سجدے میں بھی رفع یدین ہے، وہ اس کو چھوڑ کے سجدے والی شروع کر دیتا ہے۔ مظفر آباد کے ایک جج تھے اور ازرو ان کی رشتہ داری تھی، ان کے ساتھ دعا سلام تھا۔ انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ حافظ صاحب میں نے بڑی محنت کی اور نماز پر ایک کتاب تیار کی ہے، اور وہ کتاب ایسی ہے کہ ساری دنیا کو اس پر اتفاق کرنا چاہیے اور سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ بڑی محنت ہے، سارے جھگڑے جب ختم ہو جائیں گے، جھگڑے تو ہے ہی نہیں، اختلافات ہیں اور صدیوں سے ہیں۔ تو اس نے کہا میں نے حدیث کی ساری کتابوں کو سامنے رکھا ہے اور تمام اماموں کے اقوال کو سامنے رکھا ہے، ہر ایک سے کچھ نہ کچھ لیا ہے۔ ایک سے وضو کا ایک حصہ لیا، دوسرے سے دوسرا لیا، ایک سے سجدے کا مسئلہ لیا، ایک سے رکوع کا لیا، ایک سے اتحیات کا لیا، ایک سے قیام کا لیا، ایک سے قعود کا لیا، سب کو میں نے اکٹھا کر دیا۔ میں نے کہا واقعی تم نے کمال کیا ہے، اور یہ نماز کو تم نے علیم بنا دیا ہے۔ اس لیے کہ یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ سب کو اس پر اتفاق ہوگا، اسی طرح قرآن حدیث سے دوسرا آدمی بیٹھ جائے وہ تیری طرح دوسری نماز بنا دے گا، تیسرا آ جائے وہ تیسری نماز بنا لے گا۔ تو تم اماموں نے اختلاف کے دروازے کو بند کیا ہے اور تم نے اختلاف کے دروازے کو کھول دیا ہے۔ تو جو لوگ عقیدہ یات پاک پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ صرف ادلہ اربع سے بات کی جائے، وہ لحاظ نہیں کرتے کہ عام ہے یا خاص ہے، یعنی ہم مجتہد کی بات کر رہے ہیں یا عام آدمی سے بات کر رہے ہیں۔ وہ بھی اسی جج کی طرح ہیں، وہ آج ایک مسئلہ بناتے ہیں کل دوسرا بناتے ہیں۔ یہ تو تیسرا نقصان ہو گیا۔ چوتھا نقصان یہ ہے کہ دین بازیچہ اطفال بن جائے گا۔ میں نے گجرانوالہ یہ منظر دیکھا ہے۔ گجرانوالہ غیر مقلدیت کی بیماری عام ہے، وہاں روز مناظرے ہوتے ہیں۔ وہاں ایک ہمارے دوست تھے مشتاق علی شاہ، وہاں کتب خانے میں کام کرتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے مجھے کہا ایک جگہ مناظرہ ہے چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہاں مناظرہ ہے؟ اس نے کہا گھر میں۔ کس کے گھر میں؟ اس نے کہا جی کہ یہاں ایک غیر مقلدین کا گھر ہے۔ تو میں نے کہا وہاں انفی بھی ہیں؟ اس نے کہا کوئی انفی نہیں ہے گھر میں، سب غیر مقلد ہیں اور مناظرہ ہے۔ تو میں نے کہا اور لوگ بھی ہوں گے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا اس سے پوچھا کون ہوگا پھر؟ اس نے کہا اس کے گھر کی عورتیں ہوں گی اور مرد ہوں گے۔ میں نے کہا یہ عجیب مناظرہ ہے۔ ہم چلے گئے، عورتیں پردے میں تھیں اور مرد وہ اس میں جو بیٹھک تھی اس میں تھے۔ بات چیت شروع ہو گئی۔
ایک بھائی کہتا ہے کہ میں نے صبح حدیث پڑھی، اس میں نماز کا یہ طریقہ ہے، میرا بھائی کہتا ہے نہیں یہ طریقہ ہے، میری بیوی کہتی ہے نہیں ایک تیسرا طریقہ ہے، اور میری باوت جو ہے اس کی بیوی وہ کہتی ہے تیسرا۔ یہ 4 نمازیں ہو گئیں۔ اور بھی جو گھر کی عورتیں مرد ہیں وہ بھی آ گئے اپنی اپنی کتابیں لے کے، اردو کے ترجمے تھے ان کے پاس سب کی، تو ہم آپس میں مناظرہ کرتے ہیں، تم ہمارا ساتھ دو۔ میں نے یہ منظر وہاں دیکھا ہے کہ جب فکری آزادی اور ہر آدمی کا اپنا مذہب ہے تو ہر آدمی اپنی کتاب پڑھے گا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر ایک کا اپنا دین ہوگا۔ تو یہ نقصان، دلیل کیا ہے اس بات کی؟ اور دلیل صرف ادلہ اربع ہیں، مجتہد ہو یا کوئی ہو، اس کا نقصان صرف ایک مسئلہ آیات پاک میں نہیں ہے، پورے دین میں۔ اس لیے جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آیات مبارکہ کا انکار کرتے ہوئے اس اصول کو سامنے لا کے بات کرنا چاہتے ہیں، وہ اس ایک مسئلے میں نہیں سارے دین کا انکار کرتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ 5واں نقصان فتنے